name is Emma Matul. Law number 2. اب میں اوور ویو آف ایم ایم پی آئی کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی، جو کہ ایم ایم پی آئی کو ہم کہتے ہیں مینیسوٹا ملٹی فیزک پرسنالٹی انوینٹری، جو کہ 1937 میں ایک کلینکل سائیکالوجسٹ اسٹارک اور ہیتھوے نے ایک نیورو سائیکیٹرسٹ کے ساتھ مل کر یونیورسٹی آف مینیسوٹا میں ڈیولپ کیا تھا. اور یہ جو ٹیسٹ ہے یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. نیورو سائیکالوجسٹ، کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. بہت زیادہ دنیا میں اس میں ریسرچز بھی ہوتی ہیں. 10,000 ابو اس میں ریسرچز ہو چکی ہوئی ہیں. اس کی اصل میں یہ اس لیے بہت زیادہ مطلب استعمال ہوتا ہے. کیونکہ جو ہے نا اس کے اندر اس سے ہم جو مینٹل النیسز ہیں ان کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں، کہ ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ وچ مینٹل النیس ہی اور شی ہیو اور ہیڈ. تو اس سے آگے ہم پڑھیں گے کہ کون سی مینٹل النیسز ہیں کہ وہ ایکسپلین کرتا ہے. اس کا یوز جو ہے نا یہی ہوتا ہے کہ جو اس کا یوز کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر. آؤٹ سائڈ کلینکل سائیکالوجسٹ میں مطلب نیورو سائیکالوجسٹ، پھر آگے فورینزک سائیکالوجی، ہر فیلڈ میں جو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے اس کے اندر ہم ایم ایم پی آئی کو ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں. پھر آگے ریویژنس اس کے اندر، کیونکہ یہ ٹیسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈائگنوسٹکس کے لیے. تو جب یہ انٹروڈیوس ہوا تو بہت زیادہ جو اس پہ ریسرچز ہوئیں تو بہت زیادہ کلینیشینز نے اور ریسرچرز نے اس پہ جو ہے نا مطلب اس پہ کریٹیکل انالیسس کیا. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کچھ پرابلمس ہیں. فرسٹ پرابلم کے جو ہے نا اس میں کچھ کہا کہ کچھ چیزیں اس کے اندر کم ہیں. پھر کچھ نے کہا کہ اس کے اندر بائسنس ہے. پھر کچھ نے کہا کہ اس کے اندر بہت سارے ایسے کوسچن ہیں جو ریسزم میں ہیں، کہ مطلب ہم ہر کسی پہ اپلائی نہیں کر سکتے. اور جو ہے نا اس میں بہت زیادہ ایسے کوسچنس ہیں جو کسی کو ٹریگر کر سکتے ہیں. پھر اس میں ریویژنس ہوئی اور فائنلی 1989 میں ایک ایم ایم پی آئی 2 اس کو کیا گیا، جس کو جو ہے نا بہت ساری لینگویجز میں بھی جو ہے نا ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اور بہت زیادہ یہ وائڈلی یوز ہوتا ہے. اگر اس کو اب ہم ایڈمنسٹریشن چاہتے ہیں کہ اگر اس کو ایڈمنسٹریشن کرنی ہے تو ایم ایم پی آئی 2 میں 567 ٹیسٹ آئٹمز ہوتے ہیں، جو کہ 60 to 90 منٹس لیتے ہیں ایک انسان کو کرنے میں. اینڈ اٹ ڈپینڈس آن دا اسپیڈ آف دا پرسن، کہ وہ کتنا ایک پرسن ہے کہ وہ کتنا ٹائم لیتا ہے اس کو کرنے کے لیے. تو وہ اتنا ٹائم لے گا یا پھر وہ کم ٹائم لے گا. اور ایم ایم پی آئی 2 کو جب بھی اس کو ایڈمنسٹر کرتا ہے وہ ہمیشہ کوئی ایک جو ٹرین سائیکالوجسٹ جو بھی یا ٹرین کلینکل سائیکالوجسٹ کو کرے گا، ایڈمنسٹر کرے گا، اس کی انٹرپریٹیشن کرے گا اور اس کو یوز کرے گا. اور یہ جو ہے نا ایم ایم پی آئی 2 کے 18 ایئرس سے ابو جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے. اس کو ہم انڈیویجولی بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم ان گروپس میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم کمپیوٹرائزڈ بھی اس کو ہم ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو میں نے اوپر بتایا تھا کہ مینٹل النیسز کو یہ ڈائگنوز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ان ڈائگنوز کرنے کے لیے اس ٹیسٹ کو 10 کلینکل اسکیلس کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کس کنڈیشن کی کون سی سمٹمس ہیں. اور پھر اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس اسکیل سے کہ دس پرسن از شوئنگ دس اسکیل مینٹل النیس. تو فرسٹ اسکیل میں آتا ہے ہائپوکونڈریاسس. ہائپوکونڈریاسس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب بہت زیادہ چیز کو ایگزیگریٹ کر سکتے ہیں، کہ وہ لوگ جو مطلب انہوں نے کہیں بھی دیکھا کہ یہ بیماری ہے تو انہوں نے کہا ہمیں بھی یہ بیماری ہو رہی ہے. ان کو سمٹمس بھی شو ہونے لگے. جس طرح ہم لوگ ڈی ایس ایم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈی ایس ایم میں کوئی بھی بیماری پڑھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ بیماری بھی ہو رہی ہے. تو اس طرح کے جو لوگ جو اس بیماری کو سمجھتے ہیں ہمیں بھی ہو رہی ہے تو وہ ہائپوکونڈریاسس میں ہوتے ہیں. پھر آگے ڈپریشن کے لوگ وہ جو بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں اور مطلب ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ان کا فیوچر نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ ہوپلیس فیل کرتے ہیں. دے ہیو سائیڈل تھاٹس. ڈپریشن ہوتے ہیں ان کو، مطلب ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے، وہ اپنی لائف سے بہت زیادہ ڈسسیٹسفائی ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس میں ڈپریشن میں آتے ہیں اس اسکیل 2 والے سب کلینکل میں. اسکیل 3 میں آتے ہیں ہسٹیریا کے لوگ. ہسٹیریا ہوتے ہیں کہ سڈن آؤٹ برسٹ آف فیئر اور ایموشن، کہ ایک دم سے بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک دم سے وہ رونے لگ گیا ہے، ایک دم سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کو اوور ویلمنگ فیئر آیا ہے اور وہ مطلب اپنے اندر سمٹ گیا ہے. تو ہسٹیریا اکثر اوقات جو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور جو ان کا اسٹیٹس بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، وہ جو مطلب بہت زیادہ سوشلی انگیجڈ ہوتے ہیں، تو وہ ایسی چیزوں کو مطلب
ہسٹیریا ان میں ان کا جو اسکور ہے اس چیز میں ہائی آتا ہے. پھر آگے آتا ہے سائیکوپیتھک ڈیویٹ. اس میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ اینٹی سوشل بیہیویئر شو کرتے ہیں, وہ مطلب بہت زیادہ ریبیلیس بیہیویئر کرتے ہیں کہ مطلب وہ ہر چیزوں کو مانتے نہیں ہیں, وہ رولز اینڈ ریگولیشنس کو نہیں مانتے, وہ بار بار رولز اینڈ ریگولیشنس کو توڑتے ہیں, اینڈ وہ جو سوسائٹی کے جو نارمس ہیں ان سے ڈیویٹ کر رہا ہوتا ہے ان کا بیہیویئر. تو وہ اسکیل نمبر 4 کے انٹر آتے ہیں, اور ان کے اندر پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جن کا اسکیلس میں ہائی ہوگا. پھر اسکیل نمبر 5 میں آتے ہیں میسکولینٹی اینڈ فیمینٹی. پہلے تو یہ جو ہے نا ہومو سیکشوالٹی کو جو ہے نا ڈائگنوز کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, لیکن اب جو ہے نا اس کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ ایک انسان, ایک میل اور فیمیل جو ہے نا ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے اپنی سوسائٹی میں, کہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ میل اینڈ فیمیلس کا کیا رول ہے سوسائٹی میں. فار ایگزامپل اف آئی تھنک کہ جو ہے نا میل کمانے میں یا پھر جو ہے نا ان کا وہ مطلب میل جو ہے نا فیمیل سے ابو ہوتے ہیں, یعنی ان کو گھر کے کام نہیں کرنے چاہیے, ان کو باہر کے کام کرنے چاہیے. بٹ تو یہ میرا ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ میرا ایک اسٹیریوٹائپ ہے کہ جو ہے نا میل ابو ہے فیمیل سے. تو یہ ہر انسان کا چینج ہوتا ہے, جس سے یہ میسکولینٹی فیمیلٹی کا اسکیل ڈسکور کرتا ہے, کہ وہ بتاتا ہے کہ بھئی اس کے اندر یہ چیز ہے. پیرانویا میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ آپ نے وہ والے لوگ جو بہت زیادہ مطلب اپنے کنسیپٹس بنا لیتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوا تو مطلب یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. مطلب وہ ایکسیسو سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو وہ اتنا سوچتے ہیں, اس بات کو اتنا سوچتے ہیں, اتنی اوور تھنکنگ کر لیتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کبھی کبھار. تو یہ پیرانویا میں اس اسکیل نمبر 6 میں وہ ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کو ایسے پرابلمس ہوتا ہے, پیرانوائڈ سمپٹمس ہوتا ہے. پھر آتا ہے سائکستھینیا میں, وہ جو اس کو اب تو استعمال نہیں کرتے, لیکن اس میں زیادہ تر وہی سمٹمس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے جو انزائٹی میں نہیں ہوتے, جن میں او سی ڈی جو لوگ او سی ڈی کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, جو لوگ ڈپریشن کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, جو لوگ انزائٹی کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ جو ان کو ہم پیراسثینیا والے اسکیل نمبر 7 میں ڈسکور کرتے ہیں, جن کا اگر ان کا ہائر اسکور آئے گا. تو پھر اسکیل نمبر 8 میں شیزوفرینک ٹائپ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو شیزوفرینیا کی شکایت ہوتی ہے, تو ان کو ہم اس میں اندر اگر ان کا کسی کا اسکور ہائی ہے اسکیل نمبر 8 میں, تو ہی ول بی شوئنگ سمٹمس اور ہی ول بی ڈائگنوزڈ ایز شیزوفرینک. پھر اسکیل نمبر 9 میں ہائپومینیا کے جو ہے کہ ہائپومینیا میں ہیلوسینیشنز آتی ہیں اور اریٹیبلٹی ہوتی ہے آپ کو, اس طرح کے جو ہائپومینیا کے اندر جو اس کے اندر ہوتے ہیں. پھر آگے آتا ہے سوشل انٹروورژن. وہ اس کے اندر یہ اینڈ پہ سب سے اینڈ پہ دوبارہ سے جب ریوائز کیا گیا ہے تو یہ والا اینڈ والا اسکیل او کو ڈالا گیا تھا سوشل انٹروورژن کو. اس میں آتا ہے کہ پرسن شاید کتنا انسان ایک انٹروورٹ ہے, انٹروورٹس کو ان کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ وہ کتنا سوشلی اپنے آپ کو انگیج نہیں کرتا, ہی ہاؤ مچ از انگیجڈ ود ہز فیملی ممبرز, ود ہز فرینڈز, ود دا سوسائٹی. تو یہ ان لوگ جن کا جو سوشل کانٹیکٹ نہیں کرتے لوگ, تو جن کا اسکیل اس میں ہائی آئے گا تو وہ سوشل انٹروورژن کو ڈیفائن کرے گا. پھر آگے اب ہم نے تو ڈائگنوز کر لیا کہ کتنا ڈائگنوسس تھے کہ مطلب اس کو ہائپومینیا ہے, اس انسان کو شیزوفرینیا ہے, وہ سوشل انٹروورژن ہے. تو لیکن اب یہ بات بھی تو آتی ہے نا کہ یہ اسکیل انہوں نے جو ہمیں آنسر ملے ہیں وہ کتنے ویلڈ ہیں. تو ان ویلڈٹی کو دیکھنے کے لیے کہ اب اس نے کیا آنسرز ویلڈ لگائے ہیں یا اس نے جو ہے نا بس بومیاں ہی چھوڑی ہیں, تو اس کو دیکھنے کے لیے آگے سے ویلڈٹی اسکیلز آتے ہیں. ان اسکیلس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کتنا آنیسٹ, ایک انسان کتنا آنیسٹ تھا, اس نے کتنے آنیسٹلی سب آنسرز لگائے. تو ایل اسکیل ایسے لوگوں کو کرتا ہے جو مطلب ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ جو مطلب اپنے فیوریبل آنسرز لگا لیں, کہ ہمیں کوئی پازیٹیو وے میں لے اور جو ہے نا ہمیں کوئی جج نہ کرے, تو وہ اچھے آنسرز لگاتے ہیں کہ ہم اچھے نہیں دکھیں. پھر ایف اسکیل میں وہ لوگ آتے ہیں جو اوور رپورٹ کرتے ہیں, مطلب وہ بہت زیادہ ایگزیگریشن میں چلے جاتے ہیں کہ مطلب وہ اپنی چیز کو چھپا رہے ہوتے ہیں. دین وہ کہ ان کو وہ بتاتے نہیں ہیں کہ ہم یہ ہیں, لیکن دے ڈونٹ شو دیئر ریئل سیلف. تو ان میں ایف اسکیل میں آتے ہیں. پھر کے اسکیل میں وہ والے آتے ہیں کہ جو بالکل ہی مطلب ڈیفینس لیس اسکیل اس کو کہا جاتا ہے, کہ وہ اس میں ہوتا ہے کہ جو
انڈر رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پرابلمس بتاتے نہیں ہیں. وہ مطلب وہ اس بات پہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ شاید اگر ہم ایسا, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ بیماری ہے, لیکن وہ اس پہ بتا نہیں رہے ہوتے کہ کیوں, کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں جج نہ کر لیں یہ لوگ, یا پھر دس اینڈ دیٹ, جو بہت زیادہ پروز اینڈ کونس کو سوچ رہے ہوتے ہیں. پھر آگے آتا ہے کینوٹس کا اسکیل, مطلب اومیشن ہوتی ہے کہ آپ نے سرے سے آنسر ہی نہیں لگایا. جس طرح آپ omit کر رہے ہیں کوسچنس کو, یو ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر اینڈ دین یو آر omitting. تو اس میں یہ ہے کہ اگر پورے کے پورے ٹیسٹ میں اگر آپ نے 30 یا 30 سے مور اگر آپ نے کوسچنس کو omit کیا ہے تو ٹیسٹ جو ہے نا وہ ویلڈ نہیں ہوگا, اس کو جو ہے نا ہم انٹرپریٹ نہیں کرتے. پھر ٹرینڈ اسکیل آتا ہے. ٹرینڈ اسکیل میں ٹرو رسپانس انکنسسٹنٹ اسکیل, جس میں جو ہے نا کچھ لوگ لگاتے ہیں کہ ان کا دل نہیں کرا اس کو سولو کرنے کا, اس میں کوئی ان کا انٹرسٹ نہیں ہے, لیک آف انٹرسٹ ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, پہلا ٹرو ہو تو نیچے والا فالس ہی ہوگا, تو ٹرو فالس ایسے لگاتے ہیں, اپنی مرضی کو تکے لگا رہے ہوتے ہیں. تو یعنی وہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا دل نہیں کر رہا ہے پڑھنے کا, یا پھر جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں آ رہی, تو وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں. اور اس ٹیسٹ میں 20 سے ابو ایسے کوسچنس انہوں نے پیئر کر کے دیے ہوتے ہیں جو اپوزٹ ہوتے ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان نے یہ والا کام کیا. رین اسکیل جو ڈیولپ کیا جاتا ہے, ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے رینڈم رسپانس تھا, مطلب ٹرو 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 فالس فالس فالس, مطلب دل کر نہیں رہا, بس اپنے مرضی سے لگائی جائے, لگاؤ جاؤ, تو وہ رین اسکیل والا کرتا ہے. پھر ایف بی اسکیل والے وہ ہوتے ہیں کہ جس طرح شروع میں تو بہت مطلب انٹرسٹ سے اور ان کو فرسٹ ہاف کو مطلب لگائے آنسر اور بڑے آرام سے لگائے, لیکن اینڈ پہ جا کے بور ہو گئے, فٹیگ کا ایلیمنٹ آ گیا ہے, کوئی اور ایلیمنٹ آ گیا, اس کی وجہ سے اینڈ پہ جو ہے تکے مارنا شروع کر دیے. تو وہ جو ہے نا ایف پی اسکیل جو ہے نا اس کو ایف بی اسکیل اس کو چوز کرتا ہے. پھر آگے آتا ہے ایف پی اسکیل. ایف پی اسکیل ان چیزوں کو شو کرتا ہے کہ جو مطلب وہ لوگ جو بہت زیادہ اوور رپورٹنگ کرتے ہیں, ان کو جو ہے نا اپنے مینٹل ڈس آرڈر, مطلب کوئی ایسا کوسچن آیا ہے جس سے جو ہے نا ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اس مینٹل ڈس آرڈر کو شو کر رہا ہے, تو وہ اس میں مطلب غلط آنسر لگا دیں گے, یا پھر وہ جو ہے نا بہت زیادہ اس کو اوور رپورٹ کر دیں گے, یا بار بار اس چیز کو لگائیں گے کہ بھئی ہمیں یہ ہے یا ہمیں یہ بالکل بھی نہیں ہے. پھر آگے ایف بی ایس کے آتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ لوگ جو مطلب کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پرابلم ہے, ہم پہ یہ ہمیں ڈائگنوز کریں, ہمیں پرابلم ہے. مطلب وہ لوگ جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب کچھ بھی پڑھا مینٹل کہ آپ یوٹیوب پہ کوئی بھی ویڈیو دیکھی اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں یہ سمٹمس ہو رہے ہیں, تو جا کے ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے ایم پی آئی ٹیسٹ رن کیا, تو وہ جان بوجھ کے ان کوسچنس پہ آنسر لگایا تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی ہاں مجھے بیماری ہے. پھر آگے آتا ہے ایس اسکیل. ایس اسکیل میں جو ہے نا آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا فیل کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی میں بہت اچھا ہوں, تو وہ جان بوجھ کے وہ نیگیٹیو جو ہے نا جو اسپیکٹس ہیں ان پہ جو ہے نا غلط آنسر لگاتا ہے, تاکہ جو ہے نا اس کو جج نہ کیا جائے, اور وہ جو ہے نا ڈینائی کرتا ہے اس کو وہ ڈینائی کر رہا ہوتا ہے اپنی بات پہ, نہیں میرے اندر یہ بیماری نہیں ہے, میں اتنا اچھا ہوں, میں یہ ایسا نہیں کر سکتا, چاہے وہ اس بات کے بارے میں سوچ رہا ہو لیکن پھر بھی وہ ایسا بیہیو کرتا ہے.